بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یا کہارو کا جو عمل ہے، جو 120 دن کا چلہ ہے، وہ شروع ہونے والا ہے اور حضرت جی نے اس چلے کی اجازت سب کو دی ہے، اور یہ یا کہارو کا جو عمل ہے ہر انسان اپنے مقام پہ رہتے ہوئے کر سکتا ہے۔ 16 مئی 2024 کو حضرت جی اس روحانی چلے کا آغاز کروائیں گے اور اس کی الوداعی دعا 12 ربیع الاول کو تسبیح خانہ میں ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کو اس کا ہدیہ بتا دوں کہ 12 ربیع الاول کو آپ نے دل کھول کے خود بہترین لنگر لے کے آنا ہے اور تقسیم کرنا ہے۔ دوسرا جو ہے، آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ کہ جادو سے نجات چاہیے تو پاؤں پانی میں ڈبو دیں۔ یہ کسی کا ایک مشاہدہ بھی ہے اور اس عمل کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہے۔ اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں، آپ سب جانتے ہیں کہ یا قہار اللہ پاک کا نام ہے اور اللہ کے نام کی کوئی طاقت اور تاثیر ہی الگ ہے۔ اس لفظ یا قہار کے پڑھنے سے ایک طاقتور ترین بجلیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان بجلیوں کا رخ اس پڑھنے والے کے انتظار میں رہتی ہیں کہ وہ ہمیں حکم دے یا بھیجے کہ ہم نے کہاں بھیجنا ہے، یا کسی کے جادو کو جلانا ہے، کسی جن کو جلانا ہے، کسی کالی دیوی کے جادو کو جلانا ہے، یا کسی کے نظر بد کے تیر کو، کسی شیطان کو جلانا ہے، کسی بھی اٹھنے والے حسد کے حاسد کو، یا پھر کسی شر پسند کے شر کو، کینہ پرور کے کینہ کو جلانا ہے، یا جو بھی چیز جس بھی انسان کے کیے ہوئے غلط کام کو جلانا ہے، ختم کرنا ہے، اس حکم میں رہتی ہیں۔ اور جو انسان اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بجلیاں اس کے حکم کا انتظار کرتی ہیں۔ اس پڑھنے والے کے پاس اسم اعظم آ جاتا ہے۔ جب وہ شخص یا کہارو پڑھتا ہے تو اس شخص کا ذہن، دماغ، دل، جسم ٹھنڈا ہونا ضروری ہے۔ اور ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر اس اسم کو پڑھنے والے کا دماغ گرم ہوگا تو اس پڑھائی کے درمیان وہ جس بھی مقصد کا حکم دے گا کہ فلاں فلاں شخص کو یا اس کے اثر کو یا اس کے کام کو، اس بندے کو جلا کر راکھ کر دو، تو ایسا ہو جائے گا۔ تو اس ٹھنڈک دینے کے لیے پانی میں پاؤں رکھنا ضروری ہے۔ اب پاؤں پانی میں جو دینے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کو سب ابھی تفصیل سے بتاؤں گی۔ اس عمل کی جو مزید وضاحت ہے، دلیل ہیں، حضرت جی نے بہت ڈیٹیل میں بتائی ہیں اور وہ جمعرات کو انشاءاللہ اپنی محفل میں مزید بتائیں گے۔ کہارو کا روحانی چلہ ہے، یہ 120 دنوں کا چلہ ہے اور یہ آپ نے روز کرنا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں، اور آپ کو میں یہ وضاحت دے چکی ہوں کہ پاؤں پانی میں کیوں ڈبونے ہیں، اور پاؤں جو آپ نے پانی میں ڈبونے ہیں وہ آپ موسم کے حساب سے پانی رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح اگر گرمی ہے تو آپ ٹھنڈا پانی رکھ سکتے ہیں، کوئی ٹب رکھ لیں نیچے اور اس میں پاؤں ڈال دیں اور پھر یہ عمل کریں، اور اگر سردیاں ہیں تو آپ نیم گرم پانی میں اپنے پاؤں ڈبو سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ پاؤں کا پانی میں ڈبونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے وہ بجلیاں جو اس پڑھنے والے کے حکم سے تیار ہوں گی گرنے کے لیے تو وہ ٹھہر جائیں گی، اور اگر پانی کے ساتھ یہ عمل نہیں کریں گے تو وہ بجلیاں اتنی تیز ہوں گی کہ جو شخص یہ عمل کر رہا ہے یا پڑھ رہا ہوگا وہ خود بھی اس بجلیوں سے سنبھل نہیں سکے گا۔ کیونکہ یہ آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نام میں طاقت اور قدرت، اس کی تاثیر، اس کی قوت بہت ہی زیادہ ہے۔ پڑھنے والا کیونکہ اس رب کا نام اللہ پاک کی مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے، اس کا نام لے رہا ہوتا ہے، تو اس عمل میں بہت ہی طاقت ہے اور بہت ہی طاقتور اور پرتاثیر عمل ہے۔
اس ویڈیو کو آپ دھیان سے آخر تک دیکھیں کیونکہ اس میں ساری تفصیلات میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ 16 مئی سے جب یہ آپ عمل شروع کریں گے تو آپ نے مسلسل 120 دن کرنا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے پانی ضرور رکھنا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے روزانہ یا تو 1 تسبیح کر لیں یا پھر 3 تسبیحات یا پھر 5 تسبیحات یا 7 تسبیحات، اور اس میں 11 تسبیحات کی بھی آپشن ہے جو کہ مجھ سے یہاں لکھنا مس ہو گئی۔ اور اس عمل کے بے تحاشا فوائد ہیں، روحانی، لاعلاج اور جسمانی امراض سے بھی آپ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے بے تحاشا فوائد ہیں اور بے تحاشا لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور اپنے مشاہدات لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح صرف ایک مشاہدہ ہے جو کہ میں آپ کو اس عمل کی اہمیت کا اندازہ بتانے کے لیے بتانا ضروری سمجھوں گی تاکہ آپ اس اندازہ لگا سکیں کہ اس عمل کی کیا تاثیر ہے اور کیا فوائد ہیں۔ ایک اور اہم بات کہ ہر حالت میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور اب میں آپ کو مشاہدہ بتاتی ہوں جو کہ عبقری میگزین میں پبلش ہوا ہے۔ جادو سے نجات چاہیے تو پاؤں پانی میں ڈبو دیں۔ آئیے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح آپ اور علامہ لاہوتی صاحب دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اور تمام عبقری والوں کو صحت و تندرستی اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ چند سال قبل میری شادی ہوئی، تب سے طبیعت خراب رہنے لگی۔ کانوں میں کچھ ڈراؤنی آوازیں آتی تھیں، اولاد کی امید بھی نہیں لگ رہی تھی۔ سسرال والے کسی عامل بابا کے پاس لے گئے، انہوں نے بتایا کہ مجھ پر سایہ ہے، پھر کچھ تعویذات دیے اور کہا کہ یہ رکھ لو، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ٹھیک ہونے کی بجائے زیادہ بیمار ہو گئی۔ پہلے تو صرف آوازیں آتی تھیں، اب باقاعدہ شیطانی مخلوق کی تصویر آنا بھی شروع ہو گئی۔ جسم بے جان ہو گیا، نہ کوئی کام کر سکتی تھی اور نہ ہی چین سے سو سکتی تھی، کیونکہ ہر وقت ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے ساتھ کوئی ہے جس نے میرے جسم پر قبضہ کر کے مجھے کٹ پتلی بنایا ہوا تھا۔ میں نے علاج کے لیے کوئی پیر، فقیر، عامل نہ چھوڑا۔ ان میں سے اکثر عاملین ایسے بھی ملے جو غیر شرعی کام کروانا چاہتے تھے، کچھ اپنا مطلب پورا کرنا چاہتے تھے، مگر الحمدللہ روزانہ تلاوت قرآن پاک اور ذکر کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے شر سے بچی رہی۔ ایک عامل ایسا بھی ملا کہ جس نے اس شرط پر علاج کی حامی بھری کہ اپنے شوہر سے طلاق لے لو تو تمہارا علاج کر دوں گا، حالانکہ شوہر نے بھی انتہا کا تنگ کیا ہوا تھا، گھر کھانے پینے کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہ کرتے تھے۔ مجبور ہو کر میکہ آ گئی، مگر پھر بھی چاہتی تھی کہ گھر بس جائے اور کسی غلط کام میں، گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ 7 سال مسلسل شیطانی جنات کے زیر اثر رہی، پھر عبقری رسالت سے تعارف ہوا۔ علامہ لاہوتی صاحب کا بتایا ہوا پاؤں پانی میں ڈبو کر یا کہارو والا عمل پڑھا، اپنے مقام پر رہتے ہوئے مسلسل 120 دن کا روحانی چلہ شروع کیا۔ اس عمل کی برکت سے شیطانی اثرات ختم ہونا شروع ہو گئے۔ یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ مکمل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اللہ نے میرے گمان کے مطابق فیصلہ کیا اور اپنے نام کی لاج رکھ لی۔ جادو، شیطانی، جناتی اثرات سے نجات مل گئی اور عاملین سے چھٹکارا بھی مل گیا۔ یا کہارو کے عمل کا طریقہ درجہ ذیل ہے، طریقہ جو کہ میں آپ کو بھی بتا چکی ہوں، مزید آپ سن لیں تاکہ اگر اس میں کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے۔ کسی برتن میں اتنا پانی بھر لیں کہ ٹخنوں سمیت پاؤں ڈوب جائیں۔ سہولت کے لیے اگر گرمی ہے تو پانی ٹھنڈا ہو اور اگر سردی ہو تو نیم گرم پانی میں پاؤں ڈبو لیں۔ پاؤں ڈبونا ضروری ہے، وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کیوں ضروری ہے، کیا وجوہات ہیں، اور اس دوران 1100 بار یا کہارو پڑھیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ 1 تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں،
7 تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں اور 11 تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس عمل کے بعد پانی کو پینا نہیں ہے، بلکہ صحن، چھت یا نالی وغیرہ میں بہا دیں۔ ایک بات اور بھی حضرت جی کہتے ہیں کہ اس پانی کو کسی پھلدار درخت یا ایسی جگہ پہ نہ پھینکیں جہاں پودے یا پھلدار پودے ہوں، ویسے آپ ڈال سکتے ہیں مٹی میں۔ اور یہ عمل مسلسل 120 دن کرنا ہے، اور یہ عمل آپ ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کا مشاہدہ سنا ہوگا اور اس سے آپ کو کافی آئیڈیا ہوا ہوگا کہ کتنا طاقتور یہ عمل ہے، اور یہ آپ کے تمام مسائل، دکھ، پریشانیاں جو جادو کے حوالے سے ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ عمل ایک اجتماعی عمل ہو رہا ہے، بے شک سے آپ نے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے کرنا ہے، لیکن جو عمل اجتماعی کیا جائے، ایک روحانی چلہ جس طرح آغاز ہو رہا ہے، سب مل کے کریں گے اپنے اپنے مقام پہ، تو اس کی تاثیر اور اس کا جو اثر ہے وہ اور ہی ہوگا۔ تو نہایت ہی یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس عمل کو کریں، اور جب آپ یا کہارو کی تسبیح پڑھ رہے ہوں گے تو اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں اپنے مسائل اور پریشانیاں ضرور رکھیے گا جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اور میری تمام مشکلات، پریشانیاں دور فرمائیں، اور جو کوئی بھی یہ عمل کرے گا اس میں تاثیر پیدا کریں، اور جس مقصد کے لیے کریں گے اللہ پاک ان تمام مقاصد کو پورا فرمائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، آمین۔